وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چمکتے ہیں نجوم و کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسمان تیرے سہارے پر. چمن کو سینچتا ہے باغبان تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر. کسانوں کی مشقت بھی مولا تیرے کرم پر ہے، کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر. جس انجمن میں ذکر
رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ خاتم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ گلاب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے لیے دو راستے واضح کر دیے۔ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اگر خیر کے راستے پہ چلو گے، دنیا میں بھی سکھ عطا کروں گا اور آخرت میں عزتیں عطا کروں گا۔ دنیا کے راستے میں چلو گے، نافرمانی والے راستے پہ چلو گے، تو یاد رکھنا شاید دنیا تو کما سکو گے لیکن آخرت برباد کر جاؤ گے۔ چار پیسے آ جائیں گے، زندگی بے چین ہو جائے گی۔ زندگی کی بہاریں بنانے کے لیے محنت تو کرو گے لیکن وہ بہاریں نصیب نہیں ہوں گی۔ یہ بڑا دو ٹوک واضح موقف قرآن نے انسانیت کو دیا۔ انبیاء سابقین یہی موقف لے کر آئے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا، نبی کی بات کا تمسخر اڑایا، نبی کی بات کا مذاق اڑایا گیا، پھپتیاں کسی گئی، بنگڑے ڈالے گئے، نبی کی توہین کی گئی، اور جب سوسائٹی، معاشرہ نبی کی تعلیمات کے اگینسٹ چلنے لگا تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس سوسائٹی اور معاشرے کو مٹا دیا۔ معاشرہ، سوسائٹی بھی انسانی جسم کی طرح ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے۔ آج سب بڑے پوری دنیا میں ایک خوف ہے کرونا وائرس کا، اور کرونا وائرس کا خوف، اس کی علامات کیا ہیں؟ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کیا علامات ہیں اس کی؟ کہا جی اس سے گلے کا درد ہوتا ہے اور سینے میں جکڑن ہوتی ہے، شدید بخار ہوتا ہے، بندہ کھانسی بھی کرتا ہے، اور یہ اس کی علامتیں ہیں۔ ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے، اسے ذائقہ نہیں آتا۔ جب یہ ساری علامتیں جمع ہو جائیں تو سمجھو کہ اسے کرونا ہو گیا۔ اسی طرح یہ بندہ جی بیمار ہے، اس کو کیا ہے؟ اسے ہر وقت ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، اسے جسم ٹوٹتا ہے،
ایک اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، کھانے پینے میں دل نہیں آتا ہے، متلی بھی آتی ہے، فلاں ہے فلاں، اچھا یہ لگتا ہے کہ جگر کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس اس کو نہ ہو گیا۔ علامتیں بیماری کا ڈسیژن کرتی ہے۔ اسی طرح جب سوسائٹی بیمار ہوتی ہے تو پھر وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سوسائٹی باقی رہنے والی ہے یا مٹنے والی ہے۔ آج کرونا کے لیے ڈائریکٹ پوچھتا ہے، اب وہ گلا دکھنا تھا کتا کرونا تو نہیں ہوئی یا مسیدی کو کھنگی اچھا تو میں لاتی مسید مار کے چھٹ، کیوں؟ خوف اتنا پیدا ہو گیا۔ لیکن آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بیمار سوسائٹی ہے، بیمار مجتمع ہے، اس کی بھی تو کچھ علامتیں ہوں گی تاکہ پتہ چلے گا یہ بیمار سوسائٹی ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج ہمارے بس میں ہے تو ہم اپنے بس کی حد تک کریں، جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں، کم از کم پتہ تو ہونا ہمیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اس سوسائٹی اور قوم میں مرض شرک کا تھا، بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے، شرک کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کینسر ہے، یہ کوئی نکی موٹی بیماری نہیں، یہ اتنا بڑا کینسر ہے کہ اس کینسر کے ساتھ نبی آ جائے اور واضح ہدایات دے دے اور سوسائٹی نہ مانے تو اس پہ عذاب آیا کرتا۔ سوسائٹی نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور یہ دعوت چلتی رہی، کوئی 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 20 دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال۔ اللہ اکبر، 950 سال نبی بتاتا رہا، وہ نبی کو رلاتے رہے، پتھر برساتے رہے، تمسخر اڑاتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ربا اب ان کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے۔ یہ کینسر اس قدر شدید ہو چکا ہے کہ اس کا اب آپریشن کے علاوہ کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے نبی کی دعا کو سنا، پوری کی پوری قوم کا نشان مٹ گیا۔ چند لوگ جو سفینہ نوح میں تھے وہ بچ گئے۔ پھر قوم آگے بڑھی، قوم عاد آئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو بنانے والا، لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی مضبوط قوم، اتنے مضبوط لوگ میں نے پیدا ہی نہیں کیے اس سے پہلے۔ ایسے لوگ، وہ بھی شرک کے اندر بیمار، پیغمبر بتا رہا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ آخر وہ وقت آیا کہ ہود علیہ السلام کی دعوت جب اپنے عروج پر پہنچی، انکار تو کوئی لمبی چوڑی فورس نہیں آئی، ایک چیخ، ایک زلزلہ، مٹ گئے۔ قوم صالح آئی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بھی اپنے نبی کا تمسخر اڑاتی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں جہاں شرک تھا، باقی بیماریاں تھیں، وہاں پر اس قوم میں ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو سوسائٹی ناپ تول میں ڈنڈی مارے وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہی کچھ بتاتی ہیں؟ ہم سمجھتے تھے آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن بھرا ہوا ان قصوں سے، گھنٹوں کے بیانات میں وہاں نہیں جانا چاہتا، میں جو بات آگے کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بےہودہ بیماری میں ہے، اس بےہودہ آوارہ قوم پر اللہ نے عذاب، باقی کسی پہ زلزلہ آیا، چیخ آئی، ہوا آئی، پانی آیا، لیکن قوم لوط وہ ہے کہ جس پہ سارے عذاب اللہ نے جمع کر دیے۔ یہاں تک کہ زمین کے ٹکڑے کو اٹھا دیا گیا، پٹک دیا گیا، پتھروں کی بارش کر دی گئی، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگر قومیں پہلی بے حیائی کر کے مٹ جائیں، ناپ تول میں کمی کر کے مٹ جائیں، اللہ کی توحید کا انکار کر کے مٹ جائیں، اور یہی کام امت مصطفیٰ کرے تو بچے گی کیسے؟ کیسے بچے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں میری امت پہ اس طرح کے طوفان کب آئیں گے۔ بیمار امت، علامتیں بتا دی، جب اس امت میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو یہ بیمار امت ہوگی، صحت مند نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب وہ کیا؟ فرمایا سب سے پہلی بیماری یہ ہے وَإِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب یہ قوم حکومتی اموال کو ذاتی پراپرٹی سمجھیں گے، ذاتی مال کی طرح استعمال کریں گے، سمجھیں گے یہ بیمار معاشرہ ہے۔ جو معاشرہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، سیدنا علی حضرت عمر کے پاس گئے تو جو ہی پہنچے تو پوچھا، علی مملکت کے امور کے بارے میں آئے ہو یا ذاتی کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ذاتی ایک مشورہ لینا تھا آپ سے۔ تو پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، ایک دوسرا چراغ تلاش کیا، وہ جلایا۔ حضرت یہ کیا فلسفہ ہوا؟ میں نے یہ بات کہی۔ فرمایا یہ جو چراغ جل رہا تھا نا، یہ بیت المال کے پیسے سے جل رہا تھا، اور میں اس وقت امور سلطنت میں مصروف تھا۔ آپ نے جب کہا کہ میں ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں تو عمر یہ قبول نہیں کرتا کہ عمر اور علی بات ذاتی کریں، چراغ بیت المال سے جلے۔ اور ہمارے حکمرانوں کی صورتحال ایک دوئے کی چور، اے ڈاکو، اے لٹیرا، ملک کے بینک ان کا سرمایہ جمع کرنے سے قاصر۔
تو یہ حکمران ہے ہمارے. فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ جس طرح کینسر کی علامتیں ہیں، جس طرح کورونا کی علامتیں ہیں، اسی طرح وہ امت بیمار امت کی دوسری علامت اللہ کے نبی نے فرمائی والامانۃ مغنمہ. جب یہ امت امانت کو مال غنیمت سمجھے گی، جس کے پاس جو امانت ہوگی آ گیا تو جیب وچ. امانت صرف مال کے ساتھ نہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کر رہا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. ذرا سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. والامانۃ مغنمہ. اور تیسری بات فرمائی کہ بیمار سوسائٹی کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا، اس کا تیسرا مرض یہ ہوگا والزکاۃ مغرمہ. ایک وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو عبادت نہیں سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، زکاتوں کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی زکوٰۃ کی بات کرے گا تو اپنے اوپر ٹیکس سمجھیں گے. آج اگر آزاد کشمیر کے اضلاع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا ضلع کوئی بہت مالدار ضلع نہیں ہے. اکثریت سفید پوش لوگوں کی ہے، متوسط لوگوں کی ہے. لیکن میرے علم میں ہے کہ آپ اپنے بینکوں سے، ڈاکخانے سے، پوسٹ آفس سے پوچھ لیں کہ یہاں کتنے پیسے ہیں اس وقت. اربوں روپیہ اس ضلع کا ان بینکوں میں اب بھی محفوظ ہے. اگر صرف اس ضلع کے لوگ اپنی زکوٰۃ پوری دیں تو میں منبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ہمارے ضلع میں ایک آدمی بھی غریب نہیں رہ سکتا. لیکن نہیں، کسی نے 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، زکوٰۃ ہو گئی. ایسے تھوڑی زکوٰۃ ہوتی ہے. تیسری بیماری، چوتھی بیماری اس سوسائٹی میں کیا ہوگی؟ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. یا تو علم دین پڑھا ہی نہیں جائے گا، اور علم دین اگر پڑھا جائے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنی نوکری کے لیے. اور پانچواں مرض وظہرت الاصوات فی المساجد. مساجد جو علم و عرفان کے مرکز ہیں وہاں پہ شور ہوگا، وہاں آوازیں بلند ہوں گی، شور پڑا ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فتنوں کی اماجگاہ بن جائے گی مسجد. اور چھٹی نشانی بیان کر دی. سننا دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سوسائٹی میں یہ مرض آ جائے، اطاع الرجل امرأته وعق امه، کہ وہ جو بیمار معاشرہ ہوگا، اس بیمار معاشرے میں اطاع الرجل امرأته وعق امه، کہ مرد اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، اپنی ماؤں کے نافرمان ہوں گے. بیوی اگر کہیں رات کو کہہ دے
کہ جناب مجھے آب زمزم چاہیے، تو اٹھی جا ٹوری ایسی کہ کسا کو منت کرا، کسا کر پتا کرا، کسا نہیں ٹھوڑی پوڑا کہ کرا لے آب زمزم نتنا۔ اور ماں اگر کہہ دے بیٹا میں اٹھ نہیں سکتی، یہ پانی جگ سے ڈال کے دو، ہاں اماں آپ کو کرو میں مصروف ہے تھوڑا زیادہ۔ اطاع الرجل امرأته وعق امه، بیویوں کے فرما بردار، غلام، ماؤں کے نافرمان۔ ہاں پھر اگلی بات بھی، ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، اس بیمار سوسائٹی کی ایک اور نشانی ہوگی، اور وہ نشانی یہ ہوگی کہ یہ اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بہت رہیں گے لیکن اپنے باپ سے بہت دور رہیں گے، والدین کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، دوستوں کے ساتھ وقت گزرے گا۔ والدین ترستے ہوں گے یار یہ چند لمحے کے لیے بیٹھ تو جائے۔ میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا جنہیں والدین کی نعمت میسر ہے، میرے عزیزوں اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر تمہارے پاس اپنے والدین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وقت اور عزت تو ہے نا، انہیں وقت دو، انہیں عزت دو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ اور دنیا میں ہر پیڑ اپنی جڑوں سے پانی لیتا ہے، ہر درخت اپنی جڑوں سے پانی لیتا ہے، لیکن والدین وہ درخت ہیں کہ جو اپنے پھل سے پانی لیتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہے جو اپنے پھل سے پانی لیتے ہیں۔ لہذا جب پھل ان کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں، اولادوں کی زندگی میں بہار آتی ہے۔ اور پھر اگلی علامت بیان کر دی، شربت الخمور، شرابیں کثرت سے پی جانے لگیں گی۔ شرابی معاشرہ، کثرت کے ساتھ شراب پینے والے، یہ بیمار معاشرے کی علامت ہے۔ اور پھر بیمار معاشرے کی ایک اور علامت بیان کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمُعَازِفُ، اس بیمار معاشرے میں گلوکار اور فنکار بڑی کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگ ان کو آئیڈیل بنانے لگیں گے۔ اور ایک دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب سوسائٹی اور معاشرے میں بے حیائی پیدا ہوگی تو اللہ اس بے حیا معاشرے میں ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جن کا علاج نہیں ہوگا۔ ہاں، اس بیمار معاشرے میں جس میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہوگی، اس میں وہ بیماریاں ہوں گی جس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ آج مغرب نے بے حیا معاشرے کو جنم دیا، ایڈز کا مرض وہاں پیدا ہوا، وہی بے حیائی کا مرض آگے بڑھتا ہے، اور مسلمانوں نے بھی اس کو فیشن لے کر، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں نے بھی اس کو قبول کیا، اور آج ایک وائرس کی صورت میں پوری دنیا پر عذاب ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، کہ لوگوں کی عزت
ان کے شرف، ان کے علم، ان کی شرافت، ان کی متانت، ان کی ذہانت، ان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں کی جائے گی. کس کی وجہ سے کی جائے گی؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگوں کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے. شر سے بچنے کے لیے کہ نقصان نہ پہنچا دے یہ مجھے، مجبور ہو کر عزت کرے گا. سلام کر رہا ہوگا، سلوٹ مار رہا ہوگا، اندر دل لعنت کر رہا ہوگا. کتنے ہمارے ہیں سپاہی جو اپنے بڑوں کو سلوٹ کرتے ہیں لیکن دل لعنت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک سپاہی تھا تو وہ چوکی پہ بیٹھا تھا تو ڈی آئی جی صاحب کا گزر ہوا تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا سلام صاحب سلام. اس نے گاڑی روکی، اس نے کہا بڑا بدتمیز آدمی ہے، ڈی آئی جی ہوں، گاڑی پہ فلگ لگا ہوا ہے، پولیس کی گاڑی ہے اور یہ بیٹھا ہوا جناب مجھے کہتا ہے سلام صاحب سلام. اس نے بلایا ادھر آ بھائی، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ آج ہی بالکل پتا ہے. تجھے سڑے صاحب ہو. اس نے کہا تو ڈسپلن فورس کا بندہ ہو کر تو ایسے بیٹھا ہوا ہے فلاں ٹمکان دو چار سنا کے. اس نے کہا صاحب بڑے سلوٹ مارے ہیں، ساری عمر ہے یہ ایڑیے جی درد. کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا صاحب میں نہیں رہ گئی کوئی 15 دن نوکری تے پنجاب نہ پولیس نہ کانسٹیبل تے راجن پور آخری چوکی ہے، اس تو بعد نہیں چوکی کوئی نہیں تے سپاہی تو بن رینک کوئی نہیں. تو تسا ہو مڑا کر راجن پور تو آگے چوکی کوئی نہیں کہ تبادلہ کر سو، سپاہی تو بن رینک کوئی نہیں کہ تس مگی نوکری 15 تڑے رہی ہے تھا. چلو چھٹی کرو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، لوگ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انہیں سلام کریں گے. اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلوں کی لیڈرشپ فاسق لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. ہاں وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلوں کی لیڈرشپ فاسق فاجر لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو ان کا لیڈر ہوگا وہ اس سوسائٹی کا بہت ہی نیچی سطح کا انسان ہوگا. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور وہ جو بیمار معاشرہ ہوگا اس کی ایک اور علامت بیان کی، فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے پیچھے بڑوں پر لعنتیں کریں گے، صحابہ پر تبرہ کریں گے، اکابر کو گالیاں دیں گے، بڑوں کی غلطیاں تلاش کریں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ بیماریاں نبض پہ ہاتھ رکھو گے، یہ جو علامتیں ہیں نا، اگر یہ سوسائٹی میں پیدا ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزَلَةً، زلزلوں کا، وَخَسْفًا، زمین کے اندر دس جانے کا، وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کا. اور پھر فرمایا کہ حادثات اور وبائیں بیماریاں اس طرح آنا شروع ہو جائیں گی
کَنَّظَامٍ بَالٍ، جس طرح پرانا ہار ٹوٹ جاتا ہے، پرانا ہار ٹوٹ جاتا ہے تو دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک وبا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ اگر آج پوری امت ان ساری بیماریوں کے باوجود اس پہ زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان سے پتھر برس نہیں رہے، تو تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کی لاج رکھ رہا ہے میرا۔ یہ رمضان کا مہینہ آج آیا ہمارے اندر، اس نے ایک پریکٹس کروائی، بس یہ چند منٹ آپ کے لیتے ہیں۔ یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم رمضان کا یہ آخری جمعہ اور عید جو ہے وہ دارالعلوم کے لیے، اور دارالعلوم آپ کا اس کی تعریف توصیف سب کے سامنے ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ صدقات سے، فطرانے سے ضرور، میں سمجھوں گا کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر تو آپ تعاون فرمائیں۔ یہ چودھری کریم صاحب، صوفی عبداللطیف صاحب، مقصود صاحب اور قاری ممتاز صاحب، قاری ممتاز حسین صاحب کشمیری محلہ، صوفی اعجاز صاحب، صوفی خالد، یہ ممبر کے سامنے دونوں گیلریوں میں، یہ کریم صاحب میری طرف سے۔ تو یہ صوفی اعجاز صاحب یہ ممبر کے سامنے دونوں گیلریوں میں، صوفی خالد صاحب بنیالی والے، زرگر ذوالفقار صاحب، صوفی خالد صاحب بنیا والے، زرگر گلفراز صاحب، صوفی عارف صاحب، صوفی عبدالستار صاحب بڈھا درم مسجد کے سین میں، چودھری جمیل صاحب، اسد خلیل صاحب، صوفی جمیل صاحب بنیا والے، قاری احمد صاحب پورا والے، صوفی ریاض صاحب درمیان چھت میں، ساجد نذیر صاحب، صوفی آزاد صاحب سب سے نیچے مسجد میں، حافظ نواز صاحب، صوفی محمد دین صاحب گراؤنڈ اور برآمدے میں، یہ حضرات آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے ایک وصف پیدا کرنے کی کوشش کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب یہ وصف سوسائٹی میں آ جاتا ہے، اس سوسائٹی کو پھر ملتا کیا ہے؟ تقوی والا وصف۔ جب یہ سوسائٹی میں آ جاتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ عظمتوں والے رب نے فرمایا، اگر بستیوں والے لوگ دو چیزیں کر دیں، ایک تو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی والی زندگی لے کے آ جائیں۔ رمضان کی اس ورکشاپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا لعلکم تتقون،
اس پوری ورکشاپ کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا جب یہ سوسائٹی ایمان اور تقوی والی بن جائے گی تو کائنات کا رب اپنی عظمت والی کتاب میں اعلان فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، ہم کھول دیں گے ان کے اوپر برکات من السماء والارض، زمین و آسمان میں جتنی برکتیں ہیں وہ ان کا مقدر بن جائیں گی۔ زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت، اسباب میں برکت، نوکری میں برکت، ہر چیز میں برکت ہی برکت نظر آنے لگے گی۔ اور اگر تقوی والی زندگی نہیں ہوگی، اسباب تو ہوں گے، برکت نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا پیسے آتے ہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ وَلَكِن كَذَّبُوا، لیکن ایمان کے مقابلے میں جب قوم نے جھٹلا دیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے اس سوسائٹی اور معاشرے کو جم پکڑا، وہ کوئی جرم نہیں، وہ کوئی ظلم نہیں، وہ ان پر کوئی قہر نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی کمائی ہے۔ یہ جو چیزیں علامتیں میں نے پوری فہرست گنوائی، یہ آسمانوں سے تو نہیں، یہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، اللہ اکبر، او لوگوں کیا تم اللہ سے بے ڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کسی رات تم سو رہے ہو گے، اچانک میرا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، تم اپنے نرم بستروں پہ بڑے لمبے منصوبے بنا کے سو رہے ہو گے، اچانک میرا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سو رہے ہوں گے، اچانک عذاب آ گیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، کیا یہ قوم بے خوف ہو گئی اس بات سے، بے خوف ہو گئی اس بات سے کہ ان کے پاس عذاب آئے سورج چڑھتے وقت؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے، اپنی ساری مستیوں میں لگے ہوئے کہ اچانک دن چڑھے، میرے عذاب نے پکڑ لیا۔ فرمایا فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، او لوگوں کیا تم بے خوف ہو گئے اللہ کی چال سے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی چال سے جو لوگ بے خوف ہو جایا کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، آئیے ہم آج کے دن جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کریں، وہاں پر ہم خصوصی طور پر یہ ضرور کہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اصلاح احوال کریں، ملک کے اندر سودی نظام کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی جائے، ملک کے اندر فحاشی اور عریانی کے لیے آج اگر وائرس آنے کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو بے حیائی کے وائرس کو پھیلنے کے لیے جسم پہ لباس تو ہو سکتا ہے۔ آج امریکہ کی ناراضگی کو، WHO کی ناراضگی کو
اس کے خوف کی وجہ سے میرا پولیس کانسٹیبل بھی یہاں کھڑا ہے، تو کیا اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے؟ اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے تو ہم چوکیدار بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے ہم اس کے باہر کھڑے ہو کر اس کو روکنے والے بن گئے، مساجد پہ پیر بٹھانے والے بن گئے، نمازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم توبہ کرتے، مسلمان حکمران اعلان کرتے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا، ہم اپنے ملکوں سے سود کا نظام ختم کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا، ہم فحاشی اور عریانی کے نظام کو ختم کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے عادلانہ نظام کا راج کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، جہاں کہیں قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے اس کو بھی بند کرو، تاکہ عذاب جو سال بعد آئے وہ مہینے میں آئے ہمیں تباہ کر دے۔ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کو بند کر دو۔ جب قوم ڈوبنے پہ آتی ہے تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم اس بیماری سے لڑنا نہیں ہے، جملہ ہی غلط ہے، آزمائشوں سے لڑا نہیں جاتا، ہم نے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، اس کی محنت کرنی ہے۔ ایک عالمی مکر سے بچنا ہے، خود بھی باقیوں کو بھی بچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ فضل کا معاملہ فرمائے۔ یہ ہمارے کچھ حضرات ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ برمنگھم سے شیخ جاوید صاحب ہیں، ان کی بیٹیوں کی طرف سے دعا کی درخواست، ادارے کی امداد بھی کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بہت ہی مہربان تھے سردار صادق صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کرالے سے ہیں، ان کے بھائی سردار نذیر صاحب راولکوٹ انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی صادق صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کے بھائی سردار نذیر صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام بھائی ہیں اورنگزیب صاحب اور پرویز صاحب، یہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے صحت یابی کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کے متمنی ہیں۔ کراچی سے رضوان شفیع صاحب نے ادارے کے ساتھ امداد بھی کی اور دعا کی درخواست بھی کی، اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر اور برکت والا معاملہ فرمائے۔ یہ عید الفطر کی نماز کا وقت تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم یہ نماز جو ہے وہ 8 بجے ٹھیک ہے؟ 8 بجے کر لیتے ہیں، 8 سوا 8 بجے تک انشاءاللہ۔ تو یہ چودھری سرور مرحوم اور تحصیلدار محمود صاحب چودھری یونس صاحب کی اہلیہ مرحومہ بیٹا بیٹی کی مغفرت کی درخواست، والدار اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ سردار اسحاق صاحب مرحوم کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ سردار لطیف صاحب ہمارے بھائی تھے پیپڑیاں والے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ شاہد نواز صاحب پیپڑیاں والے کی اہلیہ جو ہے وہ فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی درخواست ہے۔ اس طرح جو اور بہت سارے حضرات ہیں جو اس سال گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جامعہ اعضاء کا طالب علم جو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا، روزے کی حالت میں انتقال کر گئے، دعا کی درخواست ہے اللہ ہمارے اس عزیز کی مغفرت فرمائے۔ یہ کالونی سے عبدالحمید بٹ صاحب کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئی، دعائیں مغفرت کی درخواست ہے۔ بیترا والے سید ذاکر حسین شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئیں۔ ایڈوکیٹ وقار حسین شاہ صاحب کی والدہ محترمہ آج انتقال کر گئی، ان کی نماز جنازہ 5 بجے بیترا کے مقام پر ہوگی، تو دعا کریں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ نماز کے بعد جو ہے وہ نکاح کی بھی ایک تقریب ہوگی، جن حضرات کے پاس وقت ہے وہ اس میں ضرور تشریف رکھیں۔ یہ کوئی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ بے شمار گھریلو پریشانیوں کا سامنا ہے، تو دعا کی درخواست ہے اللہ فضل فرمائے۔ یہ کاکرول والے آصف صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ پتہ نہیں، ہاں کوئی درخواست ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
کہ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کے عطیے کو قبول فرمائے۔ آپ کا کچھ وقت زیادہ لے لیا، معذرت خواہ بھی ہوں، تو سنتیں ادا کریں۔